آئیے میں گزارش کر رہا ہوں، اس وقت باقاعدہ طور سے جشن کا آغاز ہو چکا ہے، نعت بھی ہو چکی، حمد باری تعالیٰ بھی ہو گئی، اور الحمدللہ باقاعدہ طور سے آپ اس وقت معراج پہ ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں میری تسبیح کا ایک پہلا دانہ آپ کی منصفانہ فکر کی عدالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شیخ علی نجفی الحمدللہ، جن کی مصروفیت اور ان مصروفیت کے باوجود محترم المقام، مولا کے خادم، مولا کے غلام، مولا کے نوکر، خادموں کے خادم، کہ جنہوں نے اتنا وقت ہمیں ہر سال دیا ہے، اور اس وقت میں گراف ایجنسی کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں ابوذر صاحب کی، کیونکہ اس وقت راہل سنگھ چوہان ہمارے سامنے ہیں۔ میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ اس وقت ہم الحمدللہ 13 برس مکمل کر رہے ہیں، 12 برس تک مہندی لگی رہی، 13ویں برس رنگ چڑھ گیا، اور اگر رنگ دیکھنا ہو تو شورائے کرام کا لباس دیکھیے۔ الحمدللہ یہ سرخی آتی ہی وہاں سے ہے جہاں پہ حسین کا غم ہوتا ہے، جہاں حسین کی محبت ہوتی ہے۔ اب چونکہ 13 برس مکمل ہوئے ہیں، اور اگلے برس انشاءاللہ اگر ہم حیات رہے، مولا کی بارگاہ میں ہم بھیک مانگتے ہیں کہ مولا اتنی حیات دیں کہ ہم 14 کے صدقے میں اس سے بہتر طریقے سے اگلے برس 14 کے صدقے میں 14واں سال مکمل ہوگا۔ اس وقت ہم 13واں سال منا رہے ہیں، اور سنیے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں چونکہ اس برس ہم نے تقریر کے بازو پہ امام ضامن باندھ دیا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ہم نے تقریر کے بازو پر امام ضامن باندھا ہے، اور اس وقت اردو اسپیکنگ، اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے یہاں پہ مومنین بیٹھے ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ضامن علی جعفری نجفی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نعرے کا جواب ساتھ میں دیں تاکہ لگے کہ ہم ادن و منی کی منزل پہ ہیں اور منقار معرفت سے عشق علی کے موتی چن رہے ہیں۔ نعرہ حیدری! لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وهو أصدق القائلين، إن الدين عند الله الإسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حسین منی وأنا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جشن صبر و وفا کے 13ویں سال میں کرب و بلا کی مقدر سرزمین پر جشن کی ولادت کی خوشی کا موقع پانے والے دنیا کے مختلف مقامات سے مسافتیں، صعوبتیں برداشت کر کر حسین کے جوار میں آنے کی توفیق پانے والے میرے زائروں، یہ مبارک موقع، یہ مبارک ولادتیں خدا آپ کو دنیا بھی میں مبارک کرے، آخرت میں مبارک کرے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، حضرات شعراء کرام موجود ہیں، ان کو آپ سماعت کریں گے۔ بس ایک توجہ آپ کی درکار ہے مجھ سے، وہ یہ کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ ہم کس کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اگرچہ ہم نے اور آپ نے صرف اتنا غور کر لیا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کس کے حضور بیٹھے ہیں، کس کے جوار میں بیٹھے ہیں، تو پھر اپنی قسمت پر رشک کیجیے جا کے، اس لیے کہ یہ موقع سب کو فراہم نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی طہارت، شکریہ ادا کرے اپنے ماں باپ کا،
علی کی ولایت، حسین کی محبت، عباس سے وفاداری سیکھنے کا جذبہ ویسے ہی سب کو نہیں ملا عزیزان گرامی. مولا علی کی ولایت جو ہمارے اور آپ کے نسل در نسل ہمارے آباء و اجداد سے ملتی آئی، اور ہمارے آباء و اجداد کی وہ تربیت کہ جس نے ہمیں در حسین سے، فرش ادا سے، در علی سے، در عباس سے، در زینب سے الگ نہ ہونے دیا، آج اسی کی برکت ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم بین الحرمین امام حسین کا جشن منا رہے ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے رسول اکرم کی. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، زیادہ دیر زحمت نہیں دینی آپ کو. ارشاد پروردگار ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، بس چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میرے لیے بھی شرف کی بات ہے یہ کہ اس جگہ مجھے کچھ بولنے کا موقع مل گیا. ترجمہ جو عام اور خاص کی زبان پر جاری رہتا ہے ہمیشہ وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. نہیں میرے عزیزو، یہ نہیں. توجہ کیجئے گا، یہاں سے اگرچہ لوٹ کے جا رہے ہیں تو کچھ لے کر جائیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک اگرچہ کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. خدا کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. پروردگار کسی اور دین کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا. اگر کوئی دین ہے خدا کے نزدیک تو وہ اسلام ہے. یہ ہوئی وہ آیت جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب حدیث. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ بھی آپ نے سنی ہوئی یہ حدیث. اب میں ان دونوں کو ملا کے چند باتیں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. وہ جو اسلام ہمیں ملا، جو آج ہم لا الہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو علی والے ہیں تو علی اللہ بھی کہتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، اس میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. علی کا نام پردیس میں بھی آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہونے دے گا. گھبرائیں وہ کہ جو یہ ڈرتے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حقیقت کھل جائے. ہم تو بھرے، بلکہ ہماری تاریخ رہی ہے، چاہے دار رہا ہو، چاہے منبر رہا ہو، چاہے محراب رہا ہو، ہر جگہ ہم نے کبھی بھی کسی جگہ کو علی کے ذکر سے خالی نہیں چھوڑا ہے. بہرکیف اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. یہ جو اسلام آج تک پہنچا الحمدللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں آپ کہیں جائیے، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا گوشہ ہوگا کہ جہاں اذان کی آوازیں آپ کے کانوں میں نہ آئے، مسلمان نہ ہوں. یہ ایسے ہی پہنچ گیا. 1,23,999 نبیوں نے پہلے قربانیاں دی. غور سے سنیے، میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے 1,23,999 نبیوں نے قربانیاں دی. اسلام کیا اپنی منزل تکمیل تک پہنچ گیا؟ کہا نہیں. اب ضرورت ہے خاتم النبیین کی. محمد آپ کو بھیج رہا ہوں رسول بنا کر، لیکن آپ کے بعد کوئی نہیں جائے گا. یہ آپ آخری ہیں. سلسلے نبوت کو میں ختم آپ پہ کر رہا ہوں. آپ جائیے، کام کہاں آئے کہاں. ایسا ماحول، غور سے سنیے، ایسا ماحول 1,23,999 نبیوں کی تبلیغ کے بعد جو سماج، جو معاشرہ، جو ماحول یتیم عبداللہ کو ابو طالب کی آغوش کے پروردہ کو ملا، کیسا ماحول تھا. زمانہ ایسا جہالت زدہ زمانہ کہ اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا. اپنے ہاتھوں سے اپنی جگر کے گوشے کو، اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر رہا تھا. اپنے لیے ننگوار سمجھ رہا تھا. عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سمجھیے کہ وہ معاشرہ کہ جہاں عورتیں شرم کے ذریعہ سمجھی جاتی تھی، جو وہ معاشرہ کہ جہاں عورتوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، وہاں پروردگار عالم نے محمد کو فاطمہ جیسی ہی بیٹی عطا کی ہے. ماحول بے رحم معاشرہ، جہالت زدہ معاشرہ. اس بے رحم معاشرے میں
یتیم عبداللہ کو رحمان و رحیم جیسے خدا کا تعارف کرانا ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. عزیزان گرامی, ماں باپ کا سایہ بچپن میں سر سے اٹھ گیا. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنے کا عادی ہوں. ماں باپ کا سایہ بچپن سے اٹھ گیا. اپنے معاشرے کی باتیں پڑھ رہا ہوں. آپ بھی جب وطن کو جائیے گا, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے. خدا نخواستہ کسی بچے کے بچپنے میں بچے کی عمر 4-5 سال 6 سال کی ہو اور اس کے والد اس دنیا سے گزر جائیں اور بچہ یتیم کہلائے, تو اسے محلے والے, گاؤں والے, معاشرے والے الگ نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو افسوس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ چکر میں ہوتے ہیں کہ کیسے موقع ملے کہ اس کی زمین جائیداد پہ بھی قبضہ کر لیں. ہوتا ہے نا ایسا. جس کو چاہا کسی نے ایک تھپڑ جڑ دیا, اس لیے کہ معاشرے کے ذہن میں کہ اس کے سر پہ کوئی سرپرست نہیں ہے, اس کا باپ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چچا کھڑا ہو جائے, کوئی ماموں کھڑا ہو جائے, کوئی رشتہ دار کھڑا ہو جائے اور مجمع میں کھل کے کہے خبردار, آج کے بعد سے اس بچے کو یتیم سمجھ کے, آج کے بعد اس بچے کو یتیم سمجھ کے کسی نے اونچی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی تو میں چھوڑوں گا نہیں. آج کے بعد سے اس بچے کا ذمہ دار میں ہوں, سرپرست میں ہوں. اگرچہ کوئی مضبوط ہاتھ اس یتیم بچے کے سر پر رکھ دیا جائے تو پھر ہم میں سے کیا اس معاشرے میں کسی کی ہمت ہوتی ہے کہ جا کے اس بچے کو ستائے؟ کہے گا نہیں. کہا کیوں بھائی صاحب, پہلے تو عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے, بچے تو کو یتیم سمجھ رہے تھے, اب کیا مرحلہ ہو گیا؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس کے سر پر کسی کا ہاتھ ہے. بچپنے میں ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہو جانے والا میرا نبی اتنا کامیاب ہوا کہ اس نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو صرف پہنچا نہیں دیا بلکہ خدا سے دین کی قبولیت کی سند بھی لے لی. تو میں دنیا والوں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کام جو 1,23,999 نبی نہیں کر سکے, اور وہ میرا نبی کہ جس کے بچپنے میں جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا, آخر وہ سرپرست کون تھا جس کی سرپرستی میں اسلام اتنا پروان چڑھا کہ اسے پروردگار عالم نے اتمام کی نعمت کی سند سے نواز دیا. لوگوں نے تکلیفیں دیں, اذیتیں دی, رسول نے برداشت کی. ایک مرتبہ پرانے زمانے کی یہ چیزیں ہیں, اگرچہ بندہ صحیح ہو نا تو اس سے کہتے ہیں بھائی صاحب ایک کام کرو, پیسے لے لو, اپنے معاملات ختم کر دو. اگرچہ بندہ عقیدے کا پکا ہو تو وہ کہتا ہے پیسے کو اگر ٹھکرا دے تو کہتے پھر آؤ ہمارے ہاں شادی کر لو, ہم تمہیں ایک لڑکی دے دیتے تاکہ رشتہ داری بنا لیں, اور رشتہ داری بنا کے پھر جو اپنے کام پورے کر سکیں. عزیزان گرامی, یہ ساری چیزیں بھی رسول کے ساتھ ہوئی تھی. غور سے سنیے, بین الحرمین حضرت ابو طالب کی شان میں, مولا آپ کے دادا کی شان میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, جو لوگ مجھے سنتے جانتے ہیں, میں کہتا ہوں حضرت ابو طالب کے ایمان پر اب دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے علماء نے بڑی قربانی دی ہیں, بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اب ان کے ایمان پر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس عظیم شخصیت کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اس آغوش نے اپنی گود میں 2 بچے پالے, ایک خاتم النبیین تو دوسرا امام المتقین. یہ شرف ابو طالب کے لیے عزیزان گرامی خاص ہے. ان کے ایمان پہ کیا دلیل ہے؟ وہ لوگ جو ابو طالب کے مقابل میں آتے ہیں ان کے ایمان پہ دلیلیں آپ دیجئے, ہمیں دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آئے, لوگوں نے آنے کے بعد حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیکھو اپنے بچے کو, بھتیجے کو سمجھاؤ. غور سے سمجھیے گا, میں سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں. بھتیجے کو بتاؤ, سمجھاؤ, پیسے چاہیے, مال و دولت چاہیے وہ لے لیں, لڑکی چاہیے ہمارے قبیلے میں بھی لے لیں, اور اگر چنین دھمکی بھی دی نا اگر نہیں مانتے تو پھر قتل بھی کر دیں گے. جھوٹا سے جھوٹا مورخ, کتاب لکھنے والا, مؤلف, جو بھی چاہے, حضرت ابو طالب سے دشمنی کرنے والا بھی, کسی نے یہ نہیں لکھا کہ حضرت ابو طالب نے ان کافروں سے یہ کہو کہ نہیں تم تو ٹھیک کہہ رہے ہو, میں جا کے اپنے بھتیجوں کو سمجھا بجھا لوں, مارنے کی بات نہ کرو. کسی نے یہ نہیں لکھا. فرمایا کیا؟ ایمان دیکھیے حضرت ابو طالب کا, جو تم کہہ رہے ہو جا کے اپنے بھتیجے سے کہہ دیں گے, بس اتنا ہے. جو تم کہہ رہے ہو اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دیں گے. آگے بھتیجے خدمت میں بیٹا وہ لوگ کچھ آئے تھے اور ایسی سی باتیں کر کے گئے. دیکھیے آپ کے سامنے کی ایک مثال لگتا ہوں. پہلے
ہمارے یہاں بھی اگرچہ ایسا ہو کہ کسی چچا کے پاس جا کے کوئی کہیں کہ دیکھیے اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، اگر نہیں سمجھائیے گا تو ہم مار دیں گے، قتل کر دیں گے، میری طرف متوجہ رہیں، تو چچا کا دل تو پسیج جائے گا نا، ارے یار میرا بھتیجا ہے کہیں صحیح میں مار نہ دے یہ لوگ. تو ہوتا کیا ہے، چلو ٹھیک ہے بیٹے کم سے کم جان تو بچ جائے. ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، آپ لوگ کے بھی بھتیجے ہیں، آپ یہی کریں گے نا. حضرت ابو طالب نے کیا کر آئے کا بیٹا محمد، یہ لوگ آئے تھے ایسا کہہ کے گئے کہ چچا ان سے کہہ دیجئے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج. پھر بھی میں ایک خدا کی تبلیغ سے باز نہیں آنے والوں، کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ ابو طالب نے یہ کہا کہ بیٹا پھر تم مار دیے جاؤ گے. کسی میں نہیں کہتا بیٹا پھر تم اپنی جان کی ذمہ دار ہو، بلکہ کہا. اور عملی طور پر ذوالعشیرہ میں جب لوگ کھا کے بھاگ جا رہے تھے، ایک دن ابو طالب خبردار کی کوئی ہلا، جب تک میرے بھتیجے کی بات نہیں سنتا کوئی نہیں جائے گا. کوئی نہیں گیا اٹھ کر، اور سب نے باتیں سنی. کہا بیٹا جائیے تبلیغ کیجئے، عملی میدان میں لے کر آئے. عزیزان گرامی، عملی میدان میں بڑا سخت ہے. آپ میں سے کوئی یہ کر کے دیکھے تو اسے پتا چلے گا کہ کتنا سخت مرحلہ ہے کہ اپنے بھتیجے کی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا جائے بستر بے مرگ پر. اور عزیزان گرامی کربلا میں بیٹھے ہیں تو بس ایک دو جملے اور سن لیجئے. یہ جو بلند گنبد ہے نا، یہ جو بلند گنبد ہے نا، جو یہ بلند گنبد آج اسلام کے سربلندی کی نشانی بن کے پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے نا، یہ بھی اسی ابو طالب کا خون ہے. ابو طالب کبھی محمد بن کر، کبھی علی بن کر، کبھی حسین بن کر، کبھی عباس بن کر، اور انشاءاللہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو پھر یہی خون ابو طالب امام زمانہ کی صورت بن کے آ کر ہماری آپ کی مدد کو آئیں گے. صلوات پر محمد. یہ تو آپ نے سنا، اتنی مشقتوں کے بعد رسول نے اسلام کی کو پکا پیغام پہنچایا. اسلام کے لیے غدیر کے میدان میں پروردگار عالم نے کہہ دیا اب دین پورا ہو چکا آپ کا، اور ہم آپ کے دین سے راضی بھی ہو گئے. عزیزان گرامی، لیکن رسول کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اسلام نے جو مرحلے سہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سفیانیت کے خونی پنجوں میں جکڑ کے اسلام کا دم گھٹ جاتا، اگرچہ اہل بیت نے سامنے آ کر سفیانیت کا راستہ نہ روکا ہوتا. ابو طالب کے خون بن کے علی سامنے آیا. میں نے حدیث پڑھی تھی نا، رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بس یہ سن لیجیے، وہ جو رسول کی ساری محنت، ان ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے شام میں بیٹھے ہوئے فقیر شام کے ناجائز بیٹے یزید نے پوری ہمت کر لی. نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی، سب کا انکار. یہ سب سنی ہی باتیں، بس مجھے ایک دو جملے کہنے ہیں آپ سے اور رحمت تمام. جب یزید اپنی پوری، اور وہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا بدر کا بھی بدلہ لینا ہے، اس کا بھی بدلہ لینا ہے. علی کا بیٹا مدینے سے نکلا، کیا کہہ کے؟ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. تیسرے جملے غور سے سنیے، کربلا سے جا رہے ہیں میرے زائروں، مولا کے زائروں خدا آپ کو بار بار آنے کی توفیق نصیب کرے. امام حسین جس مقصد کے لیے کربلا آئے تھے، بارہا مدینے میں بھی یہ کہا امام نے نکلنے سے پہلے. بھائی محمد بن حنفیہ نے آ کے کہا، تب بھی امام نے فرمایا ہے. وصیتیں لکھی، اس میں بھی امام نے فرمایا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا. مکے جب تشریف لائے ہیں وہاں بھی لوگوں نے پوچھا ہے تو وہاں بھی کہا ہے، اور کربلا میں آ کے ہونے کے بعد بھی میں صرف اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا دیکھی ہے، بتائیے امام حسین فرما رہے ہیں میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کس بات کی اصلاح کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں. ارے اصلاح اسی وقت ہوتی ہے عزیزان گرامی کسی چیز کی کہ جب خرابی کا یقین ہو جائے. ابھی یہ مائک آواز دے رہا ہے، میری بات آپ تک پہنچا رہا ہے. یہ صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہٹیے مائک کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اصلاح کرنا ہے، سب کہیں گے خدا خیر کرے. کیا ہو گیا آپ کو؟ مائک تو اپنا کام کر رہا ہے، آوازیں پہنچا رہا ہے. یہ کہیں نہیں صاحب آوازیں بند ہوگی، پھر کہیں ہاں ٹھیک ہے مائک خراب ہو گیا اب اس کی اصلاح کیجئے. کیا فرمایا امام نے؟ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. پوری دنیا
دنیا کے کانوں تک حسین نے یہ آواز پہنچا دی. میرے نانا کے دین میں, میرے نانا کی امت میں ایسی خرابیاں داخل کر دی گئی ہے کہ اب ضروری ہے کہ اسے حسین ٹھیک کرے. دنیا کے عقلمند مفکروں, اہل قلم سے گزارش کرتا ہوں, صرف اس جملے پر جا کر غور کرے. فاطمہ کا جایا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. وہ غلطیاں تلاش کرو جس کی اصلاح کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا, آپ کو رائے حق مل جائے گی. بہرکیف کربلا آئے, صبح سے لے کے شام تک, بس عصر تک, یہ جملہ سن لیجئے, صبح سے لے کے شام تک مختصر 7, 8, 10 گھنٹے, اس سے زیادہ نہیں. میدان تھا کربلا, ایسی آباد نہیں تھی کربلا. یہ خون حسین کی برکت ہے کہ کربلا آباد ہے. سن لیجئے یہ بات, دعا میں یاد رکھیے گا. چند گھنٹے میں ایک جنگ ہوئی. ایک طرف نیزوں والے, ہتھیاروں والے, تیر والے, کمان والے, سارے ہتھیار. ایک طرف پیاسوں کا لشکر. چند گھنٹے کی جنگ. یزید نے کیا سوچا تھا؟ کربلا بیابان ہے, قتل کر دیں گے, عورتوں کو, بیویوں کو اسیر کر لیا, پروپیگنڈے میں کی مشین چھوڑ دی, اور سوچا یہ معاملہ یہیں دبا دیں گے, اور حسین کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ اسلام بھی ہم دفن کر دیں گے. غور سے سنیں, زمانہ ترقی کر رہا ہے, ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. اب تک واقعہ کربلا سے پہلے 10 محرم 61 ہجری سے پہلے تک آپ بھی سب جائیے تلاش کیجئے. آج بھی اگرچہ جنگیں ہوتی ہیں, آپ سے پوچھا جائے یہ بتائیے کہ یہ 2 جنگیں ہو رہی ہیں, 2 ملکوں کے درمیان, جیتے گا کون؟ غور سے سن لیجئے یہ آخری بات. 2 ملکوں کی جنگیں ہو رہی ہوں, 2 قبیلے لڑ رہے ہوں, 2 خاندان لڑ رہے ہوں, کسی تیسرے سے پوچھئے بتائیے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا, جیتے گا کون؟ یہی کہیں گے نا, جس کے پاس ہتھیار زیادہ وہ جیت جائے گا, جس کے پاس لوگ جاتے ہیں زیادہ ہیں وہ جیت جائیں گے, جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ جیت جائے گا. یہی ہے نا, جنگیں جیتنے کا معیار یہی تھا نا کہ جس کے پاس اسلحے زیادہ, لوگ زیادہ, وسائل زیادہ. عزیزان گرامی, کربلا میں امام حسین نے چند گھنٹے کی جنگ میں اس فلسفہ حرب و ضرب کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اب تک یہ ہوتا تھا کہ ہتھیار والے جیتتے تھے. کربلا کے بعد کسی میں یہ ہمت نہیں جو یہ کہے کہ حسین جنگ ہار گئے. سب یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ حسین جنگ جیت گئے, یزید جنگ ہار گیا. آپ تو کہتے تھے ہتھیار والے جیت گئے ہیں. یہ کیا ہو گیا کہ تیر چلانے والے ہار گئے, تیر کھانے والے جیت گئے. یہ کیا ہو گیا کہ تلوار چلانے والے ہار گئے, تلواروں کا زخم برداشت کرنے والے جیت گئے. یہ کیا ہو گیا کہ نیزے چلانے والے ہار گئے, نیزوں پہ چڑھ کے خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنے والا حسین جیت گیا. حسین انقلاب کا نام ہے. انسان کو جہالت سے نکال کر ہدایت کے مرکز میں جہاں انسان کھڑا کر دے اسے حسین کہتے ہیں. بس دوستو, پروردگار یہ جشن آپ کو مبارک کرے, بار بار یہ توفیق نصیب ہو کہ آپ یہاں آئیں. عزیزان گرامی, بڑے کریم ہیں حسین, بڑے کریم ہے. اپنے اوپر شک ہو جائے, حسین کی کریمی پہ کبھی شک نہیں کیجئے گا. حر جیسے کو حر علیہ السلام اس حسین نے بنایا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کربلا تک حسین, امام حسین کو لانے والے کا نام حر ہے. لیکن اس حسین نے سے جب اس نے معافی مانگی, مولا نے اسے ایسا صرف معاف نہیں کیا بلکہ علیہ السلام بنا دیا. ہم اور آپ تو امام حسین کے گنہگار ہیں لیکن مولا کے چاہنے والے ہیں. ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے. ہمیں پوری امید رکھنا چاہیے کہ پروردگار اس حسین کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم اپنے وطن صحیح و سالم جائیں گے. ہمیں یہ توفیق ملتی رہے گی کہ ہم کربلا کی زیارت سے مشرف ہوتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.